آج سوچا کہ کچھ مختلف کیا جائے، اور مختلف جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس رضی نامہ اور دادا کے علاوہ کوئی بچتا نہیں ہے. مختلف ہم اتنا ہی کچھ کر سکتے ہیں. رضوان صاحب، یہ ہو کیا رہا ہے آج کل؟ جیل بھر جائیں گے؟ دیکھیے عمران خان صاحب، جب آپ مجھ سے یہ بات پوچھ رہے ہیں اس سے ٹھیک 24 گھنٹے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں اس سے یو ٹرن فرما چکے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اب یہ سوال ارریلیونٹ ہو گیا. وہ نہیں، لیکن 4 لاکھ لوگوں نے فارم بھر دیے ہیں، جیل جانے کے لیے تیار ہیں. اچھا، جب جائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے. مطلب کہ اس خبر کی اطلاع، یہ جو کہ سب سے پہلے عمران خان صاحب جیل جائیں گے، اس کی اطلاع مجھے جمیل فاروقی صاحب سے ملی. ہاں جی. اب جمیل فاروقی بہت پیارے کیوٹ سے آدمی ہیں، تو ایک دم میرے ذہن کے اندر وہ مچھل اور وہ کنڈی ڈنڈا اور مرچوں والا ڈنڈا آ گیا. ٹھیک ہے، اب یقیناً یہ والی سہولیات لے کے فاروقی بھائی ساتھ ساتھ ہم رکاب ہوں گے، وہ چاہیں گے کہ دوبارہ جائیں، جیل تک پہنچا کے آئیں گے. یہ چیزیں اگر کسی کا دھیان نہیں بھی پڑتا تو وہ پڑھوائیں گے. لیکن بہرحال آج چونکہ عمران خان صاحب تقریر نہیں کر سکے تھے، تو عمران صاحب کی میڈیا اسٹریٹجی ہے کہ وہ روزانہ میڈیا میں ان رہیں. تو آج یہ کوئی انہوں نے غیر ملکی میڈیا سے انٹرویو کر کے کہا ہے، ہر جگہ پہ یہی چل رہا ہے. مجھے نہیں پتا یہ کون سا انٹرویو ہے، کس میڈیا کو دیا. غیر رسمی ملاقاتیں زیادہ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ذرا فارمل نہیں ہو تو بہتر ہے. غیر رسمی سے غیر ملکی میڈیا، غیر رسمی سے غیر ملکی، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو پہچاننے میں غلطی کی. کیا غلطی ہوئی؟ میرا خیال ہے کہ ادر وے راؤنڈ ہے. ہاں، پہچاننا تو ان کو تھا، لائے جنرل باجوہ کو عمران خان کو پہچاننے میں غلطی ہے. ٹھیک ہے، اور جس طرح جنرل باجوہ نے یا ان کے پریڈیسیسر نے عمران خان کا انتخاب کیا. ویسے بائی دا وے جنرل باجوہ پہ بڑی تنقید ہوتی ہے، میں بھی کرتا ہوں، لیکن جنرل باجوہ صاحب کا یہ پروجیکٹ نہیں تھا، یہ پروجیکٹ ادارے کا تھا. انہوں نے ادارے کے پروجیکٹ کو ابینڈن نہیں کیا، کنٹینیو کیا. ٹھیک ہے، ایک بات میں نے بہت دفعہ پہلے بھی اپنے پروگراموں میں بھی کہا ہے، ولاگز میں بھی کہا ہے، آج میں پھر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ ایک بہترین جرنیل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوجوں کو نقصان جو ہوتا ہے وہ ایڈوانس میں نہیں ہوتا، کبھی پیش قدمی کرتے ہوئے نہیں ہوتا، ریپیٹریشن میں جو ہوتا ہے. پسپائی اختیار کرتے ہوئے فوجوں کا زیادہ نقصان ہوتا ہے. دیکھیے 25 میجر جنرل آپ نے ہٹا دیے، 7 لیفٹیننٹ جنرل ہٹا دیے، کوئی 250-300 نچلے رینک کے افسر ہٹا دیے. یہ اتنے بڑے پروجیکٹ کا کوئی بڑا اس کے ناکامی کا کوئی بڑا خراج نہیں ہے، اور ہٹائے بھی نہیں ہیں. آپ نے صرف ان کو ذمہ داریوں سے الگ کر دیا ہے. ان میں سے جو زیادہ جذباتی ہوئے ہیں ان کو ہی لیٹر آف تھینکس ملا ہے نا. ٹھیک ہے، باقیوں کو تو کہا گیا کہ آپ دوسرے کام کرتے رہیے، ادھر نہ پنگے بازی کیجیے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑے لاس سے بچا کے نکل گئے جنرل باجوہ اپنے ادارے کو یا ہماری فوج کو. لیکن خان صاحب تو باز نہیں آ رہے. خان صاحب جو ہیں، آپ کو پتا ہے نا کہ خان صاحب کا ایک خاص پرنسپل ہے، خاکسار نے کرافٹ کیا ہوا ہے کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھیے کہ یہ جو پہچاننے میں غلطی ہوئی ہے یہ جنرل باجوہ سے غلطی. ٹھیک ہے، یہ عمران خان صاحب کی غلطی نہیں تھی. اب اس غلطی کو دھونے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، صفائی مہم چالو ہے. یہ بھی ادارہ جاتی پالیسی ہے بھائی. ٹھیک ہے، اور میری اطلاع کے مطابق یہ 5ویں گیئر پہ جاری ہے، بلکہ ہاں 5ویں گیئر پہ جاری ہے. اور مارچ کا مہینہ اس کے لیے، چلیں پھر آپ کو بتا دیں، مارچ کا مہینہ اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ کا حامل ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو ان کی پوسٹنگیں ٹرانسفریں ہوں گی، اور ہوتی ہیں، ہر سال ہوتی ہیں، اور وہ ہوں گی. تو ان کے اندر پھر کچھ لوگ اپنی جگہوں سے ہٹیں گے. اچھا، تو اینٹیسپیٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے جو زیادہ جذباتی ہوں گے، وہ جو مالیکیول زیادہ انرجی حاصل کر لیتا ہے، وہ مایا کی سطح سے اوپر نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ گیس کا حصہ ہو جاتا. تو وہ جو زیادہ امرانڈوائز ہو چکے ہوں گے انہیں سطح آپ سے اوپر جانے دیا جائے گا. ان کو کہے گا اب آپ یہی کام کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو مارچ کے بعد، جس طرح پچھلے مارچ کے بعد اپریل میں تبدیلی آ گئی تھی، اس طرح اس مارچ کے بعد اور تبدیلی آئے گی. اچھا، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ نئے والوں سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، اگر ہوگا تو بتا دوں گا، لیکن ابھی تک کوئی مثبت اشارہ بھی نہیں ملا.
وہ کہتے ہیں میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں ان کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو اوورسیز کے نام سے جیسے ڈاکٹر فاطمہ یو کے کی ایک آئی ڈی ظاہر کی جاتی ہے, لیکن شنید یہی ہے کہ وہ یہ نہیں عمران ریاض نہیں, یہ مشوانی یا ڈاکٹر کیا نام ہے دوسرا اس کا, ارسلان بیٹا. ہاں ارسلان بیٹا یا مشوانی, دونوں میں سے کوئی چلا رہا ہے. اچھا, وہ اب اس سے گالیاں دی جاتی ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر, حافظ صاحب کو گالیاں بکی جاتی ہیں. اس طرح اور بھی انہوں نے بہت ساری آئی ڈیز اپنی اسٹیبلش کر رکھی ہیں جو بظاہر یہ تو شو کی گئی ہیں کہ وہ کینیڈا سے ہیں. ان سے حافظ صاحب کے لیے تبرہ بازی کا عمل شروع ہو چکا, ٹھیک ہے, اور ابھی تک مقامی آئی ڈیز سے نہیں ہوا کیونکہ وہ تھوڑے سے یرکے ہوئے ہیں کہ ایف آئی اے جو ہے وہ بیٹے کو پکڑنا. اچھا, دوسری ایک چیز بتائیں, جنرل مشرف صاحب کا انتقال ہو گیا, ان کی خیر دعائے مغفرت تو لوگوں نے ایک سیاسی بحث ہی شروع کر دی, یہ ایک الگ ہی حصہ ہے. یہ جو عمران خان صاحب کی پارٹی نے اس پورے سینیریو کے اوپر چڑھ کے سیاست کی, فواد چودھری صاحب کا بیان بھی آن ریکارڈ ہے, یہ حب علی ہے بغض معاویہ ہے, یہ پیغام تھا دوسروں کے لیے کہ ٹھیک ہے ہم دیکھیں محبت بھی تو کرتے ہیں. ایک فکرے میں بات سمیٹ دوں, آپ عمران خان کو پی ٹی آئی سے ہٹا دیں, جو نیچے لوگ بیٹھے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ پی ایم ایل کیو کے لوگ ہیں جو مشرف صاحب نے تخلیق کی تھی, ٹھیک ہے, اور مطلب زیادہ نہیں تو 80% تو ضرور, بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے. تو پھر ان کا دکھ میں ان کو دکھی ہونا بنتا تھا نا, تو اس لیے وہ دکھی ہوئے. میرا خیال ہے یہ ہر شخص کی شخصی آزادی میں شامل ہے کہ وہ کس کے لیے دکھی ہونا چاہتا ہے اور کس کے لیے وہ خوش ہونا چاہتا ہے. میں ان کے اس حق کے اوپر قطعاً معترض نہیں ہوں. معترض میں اس وقت ہوں گا جب وہ مجھے فورس کریں گے کہ آپ بھی یہ کام کریں. میرا اگر دل نہیں کر رہا تو یہ بھی میرا پرسنل رائٹ ہے کہ میں ان کو یہ دعا نہ. دادا آپ کی وہ تصویریں سب کے سامنے ہیں, سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی بھی سب کے سامنے ہیں تصویریں, عمران ریاض کی بھی تصویریں سب کے سامنے ہیں. مجھے ایک چیز پوچھنی تھی, میں نے اس پہ ویڈیو بھی کی تھی. فواد چودھری صاحب جب ٹیلی ویژن اسکرین پر روئے تو اس کے بعد نواز شریف صاحب نے جملہ کہا لندن میں بات کرتے ہوئے کہ یہ کہتا تھا میں ان کو رلاؤں گا, پتہ نہیں ہمارے لیے کہتا تھا, ان کے لیے قہقہ بھی لگایا, جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے وہ خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے. یہ قہقہ بند نہیں ہو جانے چاہیے؟ اس کا نا کوئی تو اختتام ہوگا, ٹھیک ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ سبق, یعنی اب آپ جس چیز سے گزر کے آئے اب آپ عمران ریاض کو اس پہ تانے دیں, زیب نہیں دیتے. میرا تو دل نہیں کرے گا, میں تو قتل نہیں کیا میں نے ایسے. میں نے عمران ریاض صاحب کے ساتھ بھی اور دوسرے جو دوست یا چلے ہمارے دشمن ہی صحیح جو اس طرح اٹھائے گئے, میں نے ان کے لیے بھی یہ نہیں کہا. میں نے بلکہ جمیل فاروقی کے لیے بھی آواز بلند کی کہ یہ ان کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ جبر جو ہے یہ سیکھ لیا تھا پیپلز پارٹی, سب سے پہلے سیکھا انہوں نے. اور آپ دیکھیے کہ جن لوگوں پہ بینظیر بھٹو صاحب, جو بھٹو صاحب کے دشمن تھے وہ پیپلز پارٹی میں آئے, جنہوں نے بھٹو صاحب کی پھانسی کی مٹھائیاں بانٹی تھی وہ پیپلز پارٹی کا حصہ بنے. اور پیپلز پارٹی نے یہ سیکھ لیا کہ کہیں پہ تو یہ چین توڑنا پڑے گی, عدلے بدلے کی چین کہیں تو توڑنا پڑے گی. اور ناؤ اٹس ٹرن آف پی ایم ایل این, انہیں بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے دوسروں پہ ہنسنے کا یہ جو طرز ہے, یہ طرز جو ہے اس کو اب کہیں پہ آ کے ترک ہونا چاہیے. میرا خیال ہے اگلی ایک آدھ دہائی کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. ٹھیک ہے, چلیں جی اب دیکھنے والوں سے اجازت لے لیتے ہیں. اور یہ کہ دادا کا جو فیض ہے, دادا کا بھی فیض ہے نا ایک. دیکھیں میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ میں نے 2 ریڈیو چینل لانچ کیے ہیں کیونکہ ریڈیو میرا رومانس ہے, اور ریڈیو کے اوپر آپ آواز کے ذریعے مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. میں بہت کم آوازوں سے امپریس ہوتا ہوں. عبید اللہ صدیقی صاحب جو ہیں, میں بچپن سے ان کی آواز کا فین ہوں, اپنے بچپن ان کے بچپن سے. خیر آپ کے الفاظ ہیں وہ سند ہے. اور نہیں میرا مطلب میں نے انہیں دنیا میں دیکھا, میں نے انہیں اے آر وائی پہ دیکھا, میں نے انہیں پی این این پہ. اے آر وائی دیکھتے ہیں؟ نہیں, آپ کو دیکھنے کے لیے دیکھتے تھے. تو میں نے ان کی آواز بڑی کمال کی آواز ہے. اگر یہ آواز کبھی امریکہ میں ہوتی تو یہ ہالی ووڈ کی مہنگی ترین آوازوں میں شمار ہوتی, ٹھیک ہے. اور میں ان کا باقاعدہ فین ہوں ان کی آواز کا.
اور اس لیے انہوں نے مجھے حکم کیا کہ آج یہاں پہ بیٹھنا ہے. تو آئندہ بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گے سر. آپ نے ہم دادا کا فیض لیں گے نا جب بھی آپ چاہیں گے. نہیں آپ میرا کمر لے لیجیے گا سر. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.